पतरस बुखारी का मशहूर ज़माना मजमून कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को लीजिए, दूध देती है, और मेंगनियां भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडोरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्ना के पूरी गजल मख्ते तक कह गए। इस पर शिमाल मशरिक की तरफ एक कद्रशनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए, कमबख्त बाज 2 गज़लें 6 गज़लें लिख लाए थे। कई एक ने फिलबदी कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर का पुकारा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर प्रधान की भी कोई सुनता नहीं है। अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्हें कोई ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो रात के किनारे खुली हवा में जाकर तबाज़माई करते, तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाज़माई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है? और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ वाक़े हुए हैं। अक्सर तो इनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें बारहा डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े ही एक हल्की सी बख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर बख कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मूसीकी की मूसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सुर, न सुर न पैर, न सर न पैर, तान पर तान लगाए जाते हैं, बेताले कहीं के। न मौका देखते हैं, न वक्त पहचानते हैं, गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताल्लुई समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी उसी कुत्ते पर हाथ उठ ही न सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफ़े बलियात है, लेकिन हम किसी से खामखा अदावत पैदा करना नहीं चाहते। कुत्ते के भौंकने ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप अगर हमें उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हो जाता है। ये अलबत्ता ठीक है, ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूं तो खरच के सूरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी
اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنا شروع کریں گے۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کا عالم بھی ہے، اس لیے سیٹی پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ ہو، آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا، ایک تو کتا اور پھر بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمی دھیمی ہوتی ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو، گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی ہے۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کے بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے رہ بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں اور بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو بھی ہم چاروں ناچار کہہ دیں گے کہ بھئی بھونک، بریکٹ میں اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا چاہیے، بریکٹ ختم۔ لیکن یہ کمبخت 2 روزہ سہ روزہ 2 3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا ایسے اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں، لیکن ہر کوئی یوں ان کی جاں بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ کتے کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے، تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، بریکٹ میں زیر لب بے ڈھنگی حرکات و سکنات، بریکٹ میں حرکات ان کی، سکنات ہماری، بریکٹ کلوز۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقعوں پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفریں رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے، تو خدا کی قسم ہم بغیر چون چران کیے واپس لوٹ جائیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑک پر ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینی حرکت ہے۔
بریکٹ میں قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں ہے، بریکٹ کلوز۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کے کلیے سے مستثنی نہیں ہے۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، اس کے جسم میں تپسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرا دیو جانوس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود اس بار دفعہ آوازیں دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر۔ کسی نے چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کیا۔ کسی بائسکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تاب حد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ انورٹیڈ کاماز، بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، انورٹیڈ کاما ختم۔ بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت رعشہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ ایک شعر ہے، عرفی تمی ندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ یہی وہ خلاف فطرت شاعری ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔ شکریہ۔